حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلى الله عليه وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں پروردگار عالم ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی. پروردگار عالم نے جب بات اطاعت کی آئی، پیروی کی آئی، تو یہ مطالبہ ہر کسی سے نہیں. قرآن مجید کے خطابات میں مختلف انداز میں پروردگار کا انداز تخاطب. اللہ نے کہیں پر مسلمان کو مخاطب کیا، کہیں پر انسان کو مخاطب قرار دیا. کبھی مسلمان کو مخاطب قرار دے گفتگو کی، کبھی انسان کو مخاطب بناتے گفتگو کی ہے. لیکن اس مسئلے میں جب بات اطاعت کی آئی تو پھر گفتگو نہ مسلمان سے کی ہے اور نہ انسان سے کی، بلکہ ایک خاص گروہ سے کی. چونکہ عقل انسانی بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اعتماد کسی پہ کرنا چاہتا ہے تو ہر کسی پہ نہیں کرتا. بھروسہ جتانا چاہتا ہے تو ہر کسی پہ نہیں جتاتا. ایک عاقل انسان، عقلمند انسان بھی اعتماد کے مرحلے میں ہر کسی کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا، اور جس پر اعتماد کرتا ہے اسی سے کچھ مطالبہ بھی رکھتا ہے. تو مطالبہ وہیں ہوتا ہے جہاں اعتماد پایا جائے. میرے جملے کی نزاکت پر توجہ دیجیے. مطالبہ وہیں ہوتا ہے جہاں اعتماد پایا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اسی لیے مختلف انسانوں کے گروہ یا اوصاف کو
دیکھنے کے باوجود بھی ہر کسی پر اعتماد نہیں کر رہا. جب بات اطاعت کی آئی تو جانتا ہے کہ اطاعت کے لیے کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو اللہ یہ جملہ کہہ کے بتانا چاہتا ہے کہ پروردگار جس پر اعتماد کرتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. محمد اور یہ بھی طے ہے انسان جو عقل مند ہوتا ہے جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو جتنا کام معیاری ہوتا ہے اسی اعتبار سے فرد کا انتخاب بھی معیاری ہوتا ہے. ہر کام ہر کسی سے نہیں کیا جاتا. یا ہر کام ہر کسی سے نہیں کیا جاتا ہے. سن و سال کے اعتبار سے، فکر اور علم کے اعتبار سے، انسان کی تربیت کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے جس لحاظ سے کام نہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے فرد کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ کام کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت، یہ کام لینا چاہتا ہے. ظاہر یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. اطاعت کا کام کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہے. تجھے اطاعت کوئی معمولی اطاعت نہیں ہے. تو جب اطاعت معمولی نہیں ہے تو اس کام کو کسی معمولی انسان سے نہیں لے گا، اسی سے لے گا جو غیر معمولی کہتا ہے. ابھی میں اطاعت کی جب وضاحت کروں گا تو آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے گی. اطاعت کا کام یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت اہم کام ہے. وہی چیز انسان کو اس کے خالق سے جوڑے گی، وہی چیز انسان کو اس کے پیغمبر سے جوڑے گی، وہی چیز انسان کو اہل بیت سے جوڑے گی. اطاعت کے ذریعے جوڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے اظہار تو ہوتا ہے، اطاعت نہیں ہوتی. اس لیے جوڑنے کے لیے سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ اطاعت ہے. کیونکہ یہ جملہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. ایک آدمی آپ کا دوست ہے، کہہ رہے جو تم کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، چلو تمہارا ساتھ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیوں اللہ سے جوڑ گیا. ایک آدمی سیاست مدار ہے، سیاسی ہے، جہاں جیسا ماحول ایسی گفتگو. صاحب سارے مسلمان ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے کتنا اچھا انسان دیکھو اللہ رسول کی گواہی دے رہا نہیں. اگر انسان مکار ہے، موقع پرست ہے، تو وہ بھی آپ کے ہم خیال ہو کے کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مکاریوں سے دنیا تو مطمئن ہو سکتی ہے، اللہ رسول کو اطلاع نہیں ہوگا. اس لیے الفاظ کا زبان پہ جاری کرنا کسی سے جڑ جانے کی واقعی علامت نہیں، واقعی ظاہری ہے، واقعی علامت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے پروردگار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو بس لا الہ الا اللہ کو. ہاں ابتدائی اسلام میں ضرور تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب اسلام کی ابتدا تھی اور اسلام کو افراد کی ضرورت تھی تو یہ عام اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو لا الہ الا اللہ کہتا کامیاب ہو. لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، وجہ کیا تھی؟ پہلے لوگ شرارتی تھے پر مکار نہیں تھے. شرارتی تھے، زمانے جاہلیت میں تھے، وہ کام کرتے تھے کہ آدمی شرمندہ ہو جائے، پر مکار نہیں تھے. زبان کے پکے تھے. بات سمجھ رہے آپ؟ زبان کے پکے تھے. جو کہہ دیا اس کے لیے خون تو بہ سکتا ہے، زبان کر سکتی ہے مگر اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے. تو اسلام نے کہا اعلان دیا اور لا الہ الا اللہ. جب دیکھا دنیا آگے بڑھ گئی ہے اور مکاری سیکھ گئی ہے تو پھر اب قانون بدل گیا.
اب صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ جو کہتے ہو ثم استقاموا اس پر قائم رہو. اب بات ایک قدم آگے بڑھ گئی. اگر تم نے اقرار کر لیا ہے تو باقی رہو. یعنی باقی کیا؟ اطاعت کرو. تو اطاعت کی منزل پہ جو انسان آتا ہے تب واقعی رابطہ ہو جاتا ہے. تو جب واقعی رابطہ ہو جاتا ہے تو انسان اپنے کو اس راستے پہ لگا سکتا ہے کہ جس سے ترقی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب کسی سے آپ جڑ جاتے ہیں تو جس سے جڑتے ہیں لوگ اسی کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں. آج کی دنیا میں ہے نا یہ فلاں پارٹی کا ہے, یہ فلاں گروہ کا ہے, یہ فلاں قبیلے کا ہے, یہ فلاں جگہ کا ہے. تو آپ کو جس سے جوڑتے ہیں, جس سے بھی جوڑتے ہیں, پھر آپ کا وجود اس میں اس طرح سے ضم ہو جاتا ہے کہ آپ کا وجود مٹ جاتا ہے اور پہچان اس سے ہوتی ہے جس سے آپ جوڑتے ہیں. ہوتا ہے نہیں, میری بات کو آپ دوبارہ کہہ گا, جس سے آپ جوڑتے ہیں پہچان آپ کی اس سے بن جایا کرتی ہے. کہتے نہیں شیلانگ جی کو آدمی ہے, کانگریس کا وہ ہے, بی جے پی کا ہے, وہ آپ کا ہے, وہ میں مثال دے رہا ہوں سیاسی جس سے جوان زیادہ مانوس ہے. یہ کروڑ کا بندہ ہے, مثلا کروڑ میں ایرانی بنتا ہے. آپ کو یعنی آپ کا نام جو بھی ہو, آپ کی شرم جو بھی ہو, لوگ جب کوئی کسی سے جڑ جاتا ہے تو اس سے اس کو یاد کرتے ہیں جو اس کی مرکزی چہرہ, اس کا مرکزی چہرہ ہوتا ہے, اس سے یاد کرتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان جب کسی سے واقعی طور پر جڑا ہوتا ہے تو ایسا جڑ جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے, مرکزی چہرہ وہ بن جاتا ہے جس سے جڑا کرتا ہے. تو اللہ بھی مومنوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہے, اپنے خدا کی اطاعت کرو, اپنے رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سے اس طرح سے جڑ جاؤ کہ تمہارا وجود فنا ہو جائے, مرکزی چہرہ اللہ بن جائے, رسول بن جائے, اہل بیت بن جائے. سلام پڑھتے محمد سامنے آئے کہ انسان ہر کسی پر اعتماد ہے. دوسری بات آئی کہ ہر کسی کو ہر کام حوالے نہیں کیا جا سکتا. جتنا کام معیاری ہوتا ہے اسی اعتبار سے فرد کا انتخاب بھی معیاری ہوتا ہے. اب اللہ نے اس آیت میں جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یعنی اللہ مومنوں کو اللہ اور رسول سے جوڑنا چاہتا ہے. جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی پہچان کو اب اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے. تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, تم پہچانے جاؤ اپنے خدا سے, تم پہچانے جاؤ اپنے رسول سے, تم پہچانے جاؤ اہل بیت سے. ایسی پہچان بنا لو. جیسے کہتے نہیں ہے کہ انسان اگر اپنے کو دریائے معرفت کا قطرہ بنا لے, دریائے معرفت کا قطرہ بنا لے, تو انسان اگر اس قطرے کو اس دریا تک پہنچا لے جائے, اس قطرے تک پہنچا لے جائے, تب بات ہوتی ہے. جیسے فرض کیجئے ابھی آج بارش ہوئی, آسمان سے زمین کی طرف پانی کے قطرات آئے. اگر یہ قطرے صرف روڈ پر رہ جائیں, فٹ پاتھ پہ رہ جائیں, سڑکوں پہ رہ جائیں, اسے لوگ مسل دیں گے, ختم ہو جائیں گے, اسے لوگ رگڑ دیں گے, مٹ جائے گا. لیکن اگر یہی قطرہ بہتے بہتے دریا تک پہنچ جائے تو جب تک دریا کا وجود ہے قطرے کا وجود ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم اپنے وجود کے قطرے کو سڑکوں پہ چھٹ جانے والا قطرہ نہ بناؤ, اپنے کو خدا و رسول سے جوڑ لو. جب تک رسول ہے جب تک تمہارا وجود رہے گا, جب تک تمہارا خدا ہے تمہاری حیثیت باقی رہے گی. سلام پڑھتے محمد والے محمد. لیکن بات یہاں پر کہے کی ہے
اطاعت کی. کس سے ہے؟ مومنوں سے. آج ہم نے دن کی مجلس میں مومن کے بارے میں دو اشارے کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، امام حسین کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ سبحان اللہ. امام حسین کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ الا ترون ان الحق لا يؤمن به وان الباطل لا يتناهى عنه. جو حق کے ساتھ ہو اور باطل سے دور ہو. سبحان اللہ. مومن اسے کہتے ہیں جو حق کے ساتھ ہو اور باطل سے دور رہتا ہو. باطل کا مطلب غلط، معصیت، نافرمانی، گمراہی، اس سے دور رہتا ہو. مومن کی پہچان یہ ہے. مومن وہ نہیں ہے جو فرش اللہ بھی بیٹھتا ہو اور چار دوستوں کے ساتھ شراب کی محفل کو بھی آباد کیے ہو. اسے مومن نہیں. مومن اسے نہیں کہتے کہ انجمنوں میں بڑھ چڑھ کے ماتم بھی کرتا ہوں اور چار نشیلے لوگ جہاں اکٹھا ہوں ان کے پسند کا حصہ بھی محسوس ہوتا ہوں. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں نشہ نہیں ہوتا. کیونکہ نشہ عقل کو ظاہر کر دے. جو عقل ظاہر ہو جائے تو کفر پیدا ہوتا ہے، ایمان نہیں آتا. مثلا خوب مجلسیں بھی کرتا ہوں، رات کو شب بیداری میں بھی شرکت کرتا ہوں اور موقع مل جائے تو جوئے کی بس بھی آباد کرتا ہوں. اسے مومن نہیں کہتے، ہے نا. مثلا اچھے کام بھی کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، تابوت بھی اٹھاتا ہوں، علم کو ہمیشہ پوری کیا کہتے ہیں انجمن میں یا یوں کہوں کہ پوری حیات میں، پورے کشت میں جو آپ لے کر باہر نکلتے ہیں شروع سے آخر تک علم کا مستقل لے کے چلنا آسان نہیں ہے، سخت ہے. بازوؤں کی مضبوطی چاہیے، حوصلہ چاہیے، عقیدت کا جذبہ چاہیے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب ایک علم لے کے انسان چل پاتا ہے. مگر تھوڑی دیر کے بعد کہتا صاحب ہمارے جو ہے شانے جو ہے آزاد چھوڑ دے رہے ہیں، لوگ سنبھالتے ہیں، ہے نا. یہ سب کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. وقت مل جائے تو ہم بارگاہ کے بولنے سے پیسہ نکالے گا، وہ لفظ سے بھی نکالے گا. اسے مومن نہیں کہتے. یہ باتیں میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ مشکل مرحلہ ہے. ہم لوگ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرنے لگتے ہیں، لیکن اہل بیت خدا ظاہر پہ فیصلہ نہیں سناتے ہیں. اہل بیت جب فیصلے سناتے ہیں تو حق اور حقیقت پہ فیصلے سنایا کرتے ہیں. اس لیے مومن کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہم آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، فلاں فلاں ہو. یہ سب اچھی بات ہے. داڑھی رکھے اچھی بات ہے، نماز پڑھے اچھی بات ہے، عبادت کرے اچھی بات ہے، لیکن یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. بارہا میں نے کہا ہے اگر یہ مومن ہونے کی علامت ہوتی تو سارے یزیدی مومن کہلاتے ہیں. مگر یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر یزیدی نماز شب کے پابند نہیں تھے، مگر یزیدی حافظ قرآن نہیں تھے، مگر یزیدی قاری قرآن نہیں تھے. انہوں نے امام وقت کو قتل بھی کر دیا، قاتل امام بھی ہو گئے. یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ زمانے کا حر بن کر کرتا ہے. اس لیے ذہن کو متوجہ رکھیے. مومن کی تعریف امام حسین علیہ السلام نے کی ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو حق کا ساتھ دیتا ہو اور باطل سے کنارہ کش ہوتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا بھائی، میرا چچا، میرا پھوپھا، میرا خالو، میرا نانا، میرا دادا باطل پہ ہے تو چونکہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے ہمیں اسی کا ساتھ دینا چاہیے. ایسا ساتھ دینے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے، منافق ہوا کرتا ہے. کیونکہ حق جہاں کمزور ہو جائے وہی باطل سر اٹھا دیتا ہے. باطل کا سر اٹھانا یعنی یزید کی کامیابی ہے، حسین کی شکست ہے.
میں آپ کو ایک مثال ہو سکتا ہے کسی موقع پہ مثال آپ کو دی. آپ کو یاد ہے کہ جناب عقیل مولا علی کے پاس آئے تھے. جناب عقیل مولا علی کے پاس آئے تھے. بات حق اور رشتے پہ آ گئی نا. حق اور رشتہ، اگر رشتہ باطل پہ ہو تب لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور رشتے کا ساتھ نہیں باطل کا ساتھ دیتے ہیں. یہ عام بات ہے. اپنے اپنے قریبان میں جھانکے. مومن دنیا کے رشتوں میں نہیں پہچانا جاتا ہے، خدا کے بنائے ہوئے اعتبار پہ پہچانا جاتا ہے. اسے ہمیشہ یاد رکھیے. آپ مومن بھی ہوں اور باطل کا ساتھ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایمان باطل کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اگر رشتہ اور حق کا ٹکراؤ ہو جائے تو لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتے کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی باطل کا ساتھ دیتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ حق کا چھوڑنا، باطل کا ساتھ دینا، یہ یزیدی فکر ہے، حسینی فکر نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. جناب عقیل کو جانتے ہیں آپ، بڑا نام سنا ہوگا. جناب مولا کائنات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں آپ. جناب عقیل نے آ کر ایک بار بڑے اعتماد سے، ظاہر ہے کہ بھائی کے پاس آیا. رشتے ہیں نا، صحیح بھائی ہیں. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. عقیل بھی اس میں سے مولا علی، ایک طالب ہے جعفر. ٹھیک، یہ 2 بھائی صحیح بھائی ہیں. عقیل کو بھی معمولی مت سمجھیے گا. جناب عقیل اگر معمولی انسان ہوتے تو مولا کائنات جبکہ وقت کے امام تھے. نسب شناسی اور حسب شناسی میں امام کا کوئی مقابل نہیں ہوتا. پھر بھی عقیل کو وسیلہ بنانا یہ بتا رہا تھا کہ اگر کہیں کمال پایا جائے تو اس کی ہمراہی ضروری ہوا کرتی ہے. عقیل کو ہلکا نہ لیجیے گا، بہت بڑی عظمت ہے جناب عقیل. لیکن مولا کائنات رسول خدا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تحب عقیلا، آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول خدا کہتے ہیں احب کو بھی بس ہیں، عقیل کو 2 وجہوں سے میں چاہتا ہوں. پیغمبر نے محبت کی وجہ بتا کے واضح کر دیا کہ اگر کسی کو چاہو تو اس کی وجہ بھی معیاری ہونی چاہیے. ایک اس لیے میں چاہتا ہوں کیونکہ وہ ابو طالب کے فرزند ہیں. دیکھیے اگر ابو طالب ایک برے انسان کا نام ہوتا تو رسول کی نگاہ میں ان کا بیٹا محبت اور محبوبیت کا وسیلہ نہ بنتا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ خود پیغمبر نے بتائی، کیونکہ ان کا بیٹا مسلم تمہارے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کرے گا، اس لیے میں عقیل کو چاہتا ہوں. تو جناب عقیل کے چاہے جانے کی 2 وجہ بتائی. تو جناب عقیل خدا نخواستہ کوئی معمولی انسان آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا تھوڑا بہت ہمارا حصہ بڑھا دیجیے. بیت المال سے مثلا فرض کی 1000 مل رہا ہے، 1200-1400 کر دیجیے. ہاں ہوتے اپنا بھائی ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہی خاندان رشتہ داری. امام نے چرا اٹھا کے ہاتھ میں رکھ دیا، بھیا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے کہ تم چاہ رہے. کہا میں کیا چاہ رہا ہوں؟ کہا تم اس دنیا کی چھوٹے سی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو. تمہارے مطالبے پر اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو جہنم کی آگ علی کیسے برداشت کرے گا؟ دیکھیے اب سوال اٹھتا ہے یہاں پر، مگر کیا جناب عقیل کو پتہ نہیں تھا جب ابو طالب کے فرزند ہیں، جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں، عظیم شخصیت ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے مانگنے نہیں گئے تھے، بلکہ امت کو ایک درس دینے کا سلیقہ اپنایا تھا تاکہ دنیا کی تربیت کر سکے کہ یاد رکھنا عقیل مانگنے نہیں آیا تھا، بلکہ
دنیا کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ جب رشتے اور حق میں ٹکراؤ ہو جائے تو حق کا ساتھ دینا چاہیے، رشتے کا نہیں۔ یہ باتیں زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کے لیے، یہ باتیں اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے، مقام عمل میں آئے تو اسے عملی کرنے کے لیے۔ آیا کیا ہم اپنی زندگی میں ایسا کر پاتے ہیں؟ حق اور رشتے کا جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ہم حق کو بچاتے ہیں، رشتوں کو۔ اگر ہم رشتوں کو بچاتے ہیں تو اس کا مطلب حق کو کمزور کرتے ہیں۔ حق کو حسینی کمزور نہیں کرتے بلکہ حسینی اسے مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم جب مومن سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے تو پہلے یہ جاننا بہت ضروری، مومن ہے کون؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں مومن ہے۔ کسی نے سمجھا دیا کہ جو علی کی ولایت کا اظہار کرے مومن ہے۔ بھائی اگر علی کی ولایت کا اظہار ایمان ہوتا تو قدیم میں کچھ لوگوں نے علی کی ولایت کا اعتراف کیا تھا، لیکن رسول کی آمد ہوتے ہی انہوں نے اپنے اعتراف کو واپس لے لیا۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ منافقی تو کہتے ہیں۔ جنہیں کہا لقد اصبحت مولاي مولاي كل مؤمن ومؤمنہ، اے علی صرف آپ میرے ہی تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ علی ولی اللہ کا اعتراف کیا، صرف علی ولی اللہ کا اعتراف کر لینا مومن کی علامت نہیں ہے، ورنہ پہلے دوسرے بھی مومن کہلاتے، لیکن جیسے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ان کے اعتراف میں تبدیلی آ گئی، ہم نے انہیں آج تک منافقین سمجھا، مومن نہیں مانا۔ یہ بات صرف وہی تک نہیں رہے گی، یہ بات ہم تک بھی آ سکتی ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اظہار زبانی حد تک ہو مگر ہمارے کردار میں ولایت کی خوشبو نہ ہو تو منافق ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں وہ کمالات نظر نہیں آتے جو دوسرے مومنوں میں نظر آتے۔ اس کی اپنی ایک مثال ہے، اس کا اپنا موضوع ہے جو میں یہاں نہیں چھڑنا چاہتا ہوں۔ تو مومن یوں ہی نہیں بنتا انسان۔ مومن بننے کے لیے حق کا ساتھ دینے کا جذبہ ہو اور باطل سے کنارہ کشی بھی، دونوں ہاتھ میں لڈو لینا یہ ہنر نہیں ہے۔ کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو محاورہ ہے، مراد صحیح بھی اور غلط بھی، یہ نہیں دو ہاتھ میں لڈو ظاہر نہیں ہے، یعنی صحیح کا بھی لڈو ہاتھ میں ہو اور غلط کا بھی لڈو ہاتھ میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو ناؤں پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہیں کہ آپ حق کے ناؤں پہ بھی سوار ہیں اور باطل کے بھی ناؤں پہ سوار ہیں، نہیں ہو سکتا۔ دو ناؤں پہ چڑھنے والا ڈوبتا ہی ہے، بچ نہیں پاتا۔ پوچھئے گا کبھی جو بوٹ چلاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا مومن ہونا شرط ہے۔ اسی لیے پروردگار نے جب گفتگو کی تو مخاطب مومن کو بنایا، یعنی جو منافق نہیں ہے، جو ریاکار نہیں ہے، جو مکار نہیں ہے، جو زبان کا کمزور یا کچا نہیں ہے، مومن جو اپنے زمانے کا میسم ہے، آزاد کٹ جائیں
مگر جو عقیدہ ہے اسے کمزور نہیں ہونے دے گی. مومن یعنی وقت و بلال ہے آزائے بلند تو جتنے چاہو ظلم کر لو مگر جو عقیدہ دل میں اتر گیا ہے اسے کمزور نہیں ہونے دے گی. مومن یعنی عمار ہے، یہ ہے مومن. تو اگر مومن بننا ہے تو مومن ہونے کی پہلے صلاحیتیں مکمل کریں، اور جب صلاحیتیں آ جاتی ہیں تو اطاعت ہی ہوتی ہے، بغاوت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولي الامر کی. اولي الامر سے مراد یعنی اہل بیت علیہ السلام، صاحبان امر. صاحبان امر کا مطلب ہے کہ قدرت ہو امر کی، صلاحیت ہو امر کی. کیوں؟ چونکہ اطاعت کے مرحلے میں اللہ بھی ہے، اطاعت کے مرحلے میں رسول ہے، اطاعت کے مرحلے میں صاحبان امر ہے. یہ اطاعت ایسے نہیں ہے، یہ ایسے اللہ سب سے اوپر، رسول اس کے بعد ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے بعد ہے. یہ طول میں ہے، عرض میں نہیں. چونکہ عرض میں ہو جائے تو شرک ہو جائے اور ہم شرک نہیں کر سکتے. اللہ کی اطاعت سب سے بڑی اطاعت ہے، اور اللہ نے ہی حکم دیا ہے رسول کی اطاعت اس لیے اطاعت کرتے. تو آپ جب رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو کوئی شرک کی بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے برابر رکھ کے اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اطاعت کر رہے. اگر اللہ کے برابر رکھ کے ہم اطاعت کرتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے برابر کر دیا شرک ہے. ہم کہتے ہیں اللہ خود اطاعت کی بات ہے، رسول رسول کی اطاعت کرو. اس کا نہ اطاعت کریں گے تو معصیت ہے، نہ اطاعت کریں گے تو معصیت ہے، اطاعت کریں گے تو ایمان ہے. تو پروردگار ایمان کی جب سند دے رہا ہے تو اس کا مطلب مومن مشرک نہیں ہوتا ہے. جو مشرک ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. یہ بات کلیئر ہو؟ اہل بیت علیہ السلام رسول کی اطاعت کی بات ہے، کیونکہ حکم تو اللہ نے دیا ہے. یا بعض انہوں نے کہا ہے چونکہ نور کے ایک ٹکڑے ہیں اس لیے رسول اہل بیت کو آپ ہمارا دین قرار دے سکتے ہیں. چونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی رسول اور اہل بیت، اور اللہ کا حکم یہ کہ اطاعت کرو، اور پھر اطاعت کا رشتہ قرار نہیں کرتا ہے تو آپ کی رسول کو اولی الامر منکم کہتا ہے. اس کا مطلب ہے اہل بیت کی جو اطاعت ہے وہ رسول کی ہے، جو رسول کی اطاعت ہے وہ اہل بیت کی ہے. ہے تو کوئی ایسا کرانا جہاں باپ کی بھی اطاعت اسی منزل پہ ہو، اولاد کی بھی اطاعت اسی نوال پہ نظر آتی ہو. سلام اپنے محمد والے محمد پر. دنیا میں بہت سے سادے ذہن کے لوگ ہیں، ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اہل بیت جیسا گھرانہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیے ہر گھر میں جو باپ کا اعتبار ہوتا ہے تو اولاد کا نہیں ہوتا. اولاد اولاد کہلاتی ہے، باپ باپ کہلاتا ہے. لہذا اولاد کی بات کبھی باپ کی بات کے برابر نہیں ہوتی. اہل بیت دنیا کا واحد اور اکلوتا گھرانہ جہاں باپ اور بیٹا اتنا معتبر ہے کہ کسی ایک کی بات مان لی جائے تو ایسے ہی ہے جیسے باپ کی بات مان لی گئی ہو. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، اسی کا ثبوت ہے. ہمارے گھر میں تم یہ مت دیکھو کہ ان کا نام علی ہے، ان کا نام حسن ہے، ان کا نام حسین ہے، ان کا نام موسیٰ ہے، ان کا نام رضا ہے، ان کا نام جعفر ہے، ان کا نام باقر ہے. حقیقت تو یہ ہے ہمارے گھر میں اگر سب کو کمالات کے معیار پہ رکھ کے دیکھا جائے تو پہلا بھی محمد ہے، وسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے. ایسے بات کرتے محمد والے محمد پر. تو اللہ نے کہا ان کا حکم مانو، تو حکم کیوں مانے؟
پروردگار نے پیدا کیا اس میں اتنا کمال ہے جو عام بندوں میں نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی، جس میں کمالات انتہائی پایا جائے، انتہا کی مرحلے پہ ہو، اس کی بات مانی چاہیے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت نے، سورہ بقرہ کی ایک آیت نے مدد کی۔ کیا؟ اذا قضى امرا، اللہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے فإنما يقول كن فيكون، تو اللہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ علماء تفسیر نے آ کے اس لفظ کن فیکون پہ وضاحت کی کہ یہ کن فیکون آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون کی دوسری ضرورت نہیں ہے کہ وہ کن کہے تب ہو جائے، یہ اس کی ضرورت خدا کو نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی ایک تعبیر ہے۔ یعنی اللہ اتنا شکتیشالی ہے، ایسا سپر پاور ہے، ایسا قادر مطلق ہے کہ جس چیز کو جب چاہے اذا اراد الشیء اذا قضى شیئا اذا قضى امرا، جب کسی امر کا، چیز کا ارادہ کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ جب اس منزل پہ کوئی ذات ہو تبھی اس کی اطاعت شوبھا دیتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بعد رسول کی اطاعت کا مطالبہ کیا، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے اس میں بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اگر کسی چیز پہ کہہ دے ہو جائے تو ہو جائے۔ تو آپ پیغمبر کی زندگی میں دیکھیے بہت سے لوگوں نے جس چیز کو کہا ہو جانا چاہیے، اس کے لیے پہلے سے مقدمات کے وسائل کی ضرورت نہ ہو کہ پہلے سے تیاری کی، جناب ابو نے کشتی بنائی، درخت بنایا، لکڑی تبدیل ہوا، اس کے بعد کشتی تیار کی، پھر کشتی بنی، ایسے نہیں۔ مقدمات کو طے کر کے، اسباب کو طے کر کے پھر ایک چیز کو وجود عطا کرنا، یہ انسانی کمال ہے، الہی کمال اس سے کہیں بلند ہے۔ الہی کمال جہاں اطاعت کا مطالبہ ہو رہا ہے وہاں ارادے میں چیز آتی ہے، چیز ہو جاتی ہے، پہلے سے کہیں تیاری ضرورت نہیں ہے، کہہ دیا ہو جائے، جو کہہ دیا ہو جائے۔ آپ نہیں مانیں گے، رسول کے نمونے جو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو انہیں امر ہوتے ہیں ان میں بھی وہی کمال ہوتا ہے کہ جو کہتے وہ ہو جائے۔ اسی لیے امام حسن کی بس میں ایک انسان تھا جو بہت زیادہ زبان درازی کر رہا تھا، امام حسن نے پڑھ لیا تجھے شرم نہیں آتی ہے، نہ محرموں کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، میرے مقام پلٹ کے دیکھتا ہے، ارے میں تو مرد کا مجھے عورت سے کہہ دیا، تو کیا دیکھا اس کا فزیکل بدن چینج ہونا شروع ہو گیا، ارے جیسے رب کہتے چیز ہو جاتی ہے۔ جب کوئی وجود اس منزل پہ ہو تب اللہ اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمونے بہت ہیں، نمونے گنائے جائیں تو کئی مجلس درکاروں سے نمونے بیان کر لے گا، اور وہ ہمارے مطالعے کی عاجزی ہوگی، بنا اہل بیت کے اوصاف اسے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ ایک سلام پڑھتے محمد آل محمد۔ تو اس آیت سے اتنا پیغام ملا کہ ہماری ذمہ داری اللہ، رسول اور اہل بیت کی اطاعت ہے۔ قرآن کے نص سے یہ بات کلیئر ہے کہ اس میں اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی نا؟ یعنی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہے۔ لفظ و بدل دو، جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے۔ انہی کی اطاعت کا مطالبہ ہوتا ہے جو معصوم کہلاتے ہیں۔ یہ پروردگار کی حکمت ہے۔ ماں باپ معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ ان کی عظمتوں کو اس معیار پر لے جا کے دکھانا چاہتا ہے کہ جہاں اطاعت کا مطالبہ معصوم سے، خدا سے ہے، اطاعت کا مطالبہ معصوم یعنی رسول سے ہے، اطاعت کا مطالبہ اولی الامر یعنی معصوم سے، معصوم کے لیے ہے،
وہی پروردگار نے ماں باپ کو اس کمال کی منزل پہنچایا ہے کہ اگر بندوں میں عام بندوں میں کسی کی اطاعت کا مطالبہ کیا تو صرف ماں باپ نے جن کی اطاعت کی بات کہی گئی، جبکہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، مگر اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی اطاعت کا لفظ آیا ہے، روایتوں میں پڑھی ہے، روایتیں پڑھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ قدرت میں ماں باپ کس منزل پر، ماں باپ بھی ہماری خلقت کا وسیلہ ہے، ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے، تو خدا اس ذریعہ بننے کی بنیاد پر انہیں یہ اعزاز عطا کر رہا ہے۔ اعزازی ڈگریاں یاد ہیں آپ کو؟ بہت سے لوگ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، مگر ان کا علم، ان کی فکر، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی فعالیتیں اتنا زیادہ پاپولر ہوتی ہیں کہ یونیورسٹیاں اعزاز میں ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہیں۔ ہمارے جوان قائد کریں گے اس بات کی۔ آج کی دنیا میں رائج ہے، آج کی دنیا میں رائج ہے، لوگ یونیورسٹی کے پڑھے میں نہیں ہیں، مگر کوئی یونیورسٹی کسی کو ڈاکٹریٹ میں سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کسی کو ایم فل میں سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کسی کی کچھ اور سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کہ کیوں؟ کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے یہاں نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے اس نے کتابیں نہیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ اس علم کے معیار میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنی فکر سے دنیا کے دلوں کو جیت کر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جو پڑھ کے لوگ کیا کرتے ہیں، تو حق بنتا ہے اسے بھی اعزازی سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ تو اللہ نے ماں باپ کو اطاعت کی منزل پہ جو اتارا ہے ان کی اعزاز کے منزل بن کے اترا ہے۔ سبا پڑھتے محمد والے محمد، تو میں بتاؤں اطاعت کا وزن کتنا ہے، بس بات یہی ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری جملہ ہے گفتگو کا۔ آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ آپ تھک گئے ہیں نا؟ نعرے صلوات، یہ آپ کی محبتیں ہیں جو پڑھوا رہی ہیں، ورنہ قبر کا حال مردہ جا رہے ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا گزر رہی ہے۔ سلوات پڑھتے محمد اطاعت کے منزل میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اطاعت کا وزن سمجھیے۔ میں کیوں یہاں تک لایا؟ تاکہ اطاعت کے وزن کو بتا دوں آپ کو۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، غور کیجیے، آپ نے اچھی طرح سے سنا بھی ہوگا، ممکن ہے پڑھا بھی ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو ماں آواز دے دے، اگر آپ کو ماں پکارے، آپ نافلہ پڑھ رہے ہیں، مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ماں پکارے تو کیا معاملہ ہے؟ بولیے، نماز تب کر دو ماں کی آواز پر لبیک، نماز تب کر دو، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ سوائے خدا دوسرے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن مستحبی نماز اگر تم پڑھ رہے ہو اور ماں تمہیں آواز دے دے اور پڑھتے رہو تو نماز قبول نہیں ہے۔ نماز چھوڑ دو، ماں کے پاس آ جاؤ، نماز بھی قبول ہے۔ جو نماز تم پڑھ رہے تھے، ماں کی آواز دینے پہ چھوڑ کے چلے آئے ہو، ایسا نہیں ہو باطل ہو گئی ہے، قبول ہو گئی ہے۔ اطاعت کی منزل میں اگر خدا کا معیار ویسے ہی ہو جس طرح خدا چاہتا ہے تو عبادتیں بھی کامل ہوتی ہیں اور عمل بھی مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اطاعت کی منزل میں اگر ماں آواز دے دے تو ان کی آواز کے بعد آپ اپنا عمل آگے نہیں بڑھائیں گے،
جو بات کہی گئی ہے اس پر گامزن ہونا، پیروی کرنا. لبیک یا رسول اللہ یہ پیروی نہیں ہے. لبیک یا حسین یہ پیروی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیروی کا مطلب جو انہوں نے بات کہی ہے اس پر عمل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ یہ اظہار عقیدت ہے. لبیک یا حسین یہ اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے. یہ تو کوئی بھی یا طوطے کو بھی سکھا دے تو وہ بولنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہنر نہیں ہے، بولے پر یہ کافی نہیں ہے. کافی یہ ہے کہ آپ کی زبان آپ کے دل پر اس طرح اثر ڈال دے کہ عمل میں آپ وہی کرنے لگے جو آقا چاہتے. اطاعت یعنی جو آقا کا مطالبہ ہے وہ کرنا. اسی لیے معصوم کی اطاعت ہوتی ہے اور غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے. کیونکہ احتمال خطا جہاں ہو وہاں اطاعت نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے. بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول کی تقلید، اہل بیت کی تقلید، اصل اہل بیت کی تقلید یا رسول کی تقلید کہیں گے رسول اور اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے. کیونکہ معصوم کی تقلید نہیں اطاعت. جو کہہ دیا وہی کام دیا، جو بول دیا وہی حکم الہی ہے، جو راستہ دکھا دیا وہی دستور زندگی ہے. اگر اس کے خلاف چلے گئے تو عمل باقی ہے. اگر آٹھویں امام نے علی بن ابی سے کہہ دیا کہ تم آج کے بعد سے وضو اہل سنت کے رویے میں کرنا، تو اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو شیعہ ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو بالکل وہی وضو کروں گا جیسے کرتا آیا ہوں، تو علی بن ابی چاہے قرآن کی آیت کے مطابق وضو کر رہے ہوں، امام وقت کے بیان کے خلاف جائیں گے تو وضو باقی رہے، عبادت نہیں ہے. اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو معصوم کہے وہی شریعت ہے، وہی قانون ہے، اس پر آپ کو منہ بمنہ بالکل بھیجے ویسے عمل کرنا ہے. اگر اطاعت ایسی ہو تو زندگی کامیاب ہوتی ہے. کربلا والے کیوں آپ کے دلوں کو عزیز ہیں؟ کیونکہ سب نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے، سب نے اپنے امام کی اطاعت کی. اسی لیے کربلا والے آپ کے دل کا حصہ. آج بارش ہو رہی تھی، ہم جیسے ہزاروں ایسے وہاں تھے جو بارش میں کپڑا نہ بھیگ جائے، طہارت و نجاست کا خیال کر کے گوشے میں کھڑے ہو گئے. ٹھیک، یہ ہماری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اہل بیت جب دلوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو جذبات حالات سے مقابلہ کرتے ہیں. بارش ہوتی رہی مگر وہ جو ماتم کرنے کا دستہ تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا. خدا کرے کہ ہمارا یہ جذبہ صرف ماتم تک نہ ہو، اہل بیت کی اطاعت میں پوری زندگی میں ایسا نہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ حوصلہ دے آپ کو، اللہ اس جذبے کو قائم رکھے. آپ نے لوگ ہٹ جاتے ہیں، بارش دے کے چھاتے لے آتے ہیں، اپنے کو بچانے لگتے ہیں، لیکن آپ کے جذبے میں ذرہ فرق نہیں آیا، کیونکہ آپ کے دل میں اہل بیت کی مظلومیت اور کربلائیوں کا یہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ بھی موسم سے ٹکرانے کا جذبہ بھی دیتا ہے، اور آپ اس کا ثبوت دیتے ہیں، اور اس کا ثبوت دینا بھی چاہیے. کیونکہ یہ شہادتیں اتنی آسان شہادتیں نہیں تھیں، بہت بے رحمانہ طریقے سے انہیں شہید کیا گیا. بہت بے رحمانہ طریقے سے لوگ عام طور سے قتل کر کے، جان لے کر، پھانسی دے کر باڈی کو ورثہ کو دے دیتے ہیں، لیکن کربلا میں باڈی ورثہ کو نہیں دی گئی. مرنے والوں کے جنازے ورثہ کے حوالے نہیں کیے گئے. ہاں ان پہ گھوڑے ضرور دوڑائے گئے. کیسے گھوڑے دوڑائے گئے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بہت آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہداء کے جنازے ایک جگہ اکٹھا کر دیے گئے تو عمر سعد نے آواز میں گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے. نعل بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑوں کے سروں میں جو لوہے کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے، جو دیکھا ہوگا آپ نے گھوڑے کے نال میں لوہا لگایا جاتا ہے، اس لوہے کی بنیاد پر گھوڑا بہت تیزی سے چلتا بھی ہے، لیکن
جب یہ نال لگائی جاتی ہے تو جب تک گھوڑے کے جسم میں، گھوڑے کے پیر میں جگہ نہ بنا لے، جب نئی نال لگائی جاتی ہے تو یہ گھوڑا زمین پہ سختی اور تیزی سے پیر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب زمین پہ پیر رکھتا ہے تو پھر نئی نال لگی ہے تو لوہا جھکتا ہے، جب جھکتا ہے تو جھٹکے سے تیزی سے پیر پٹکتا ہے، پھر چلتا ہے۔ سوچو زکارو، شہداء کے جنازے بے کفن ہیں، ان کے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے، ان کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کرائی گئی ہے۔ عزیزو عزادارو، جب یہ نال بندی کیے گئے گھوڑے شہداء کے جنازے پہ دوڑائے گئے تو جس جھٹکے سے ان کے پیر شہداء کے بدن پہ پڑ رہے تھے اس کا اندازہ لگانا مشکل، مگر ہاں عزادارو، شہداء کے بدن بکھر گئے، یہی وجہ ہے شہداء کے اعضاء بکھر گئے، بڑی بے رحمان طریقے سے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، اور ان کے سروں کو کربلا سے لے کے شام تک انہوں کے نیزہ پہ بلند رکھا۔ کیسے یہ مسلمان تھے، آل رسول اور ان کے چائے نباروں کے بدن کو اتنی بے رحمی سے شہید کرنے کے بعد ان کے سروں کو دفن کرنے کے بجائے تماشا بنا کر گھماتے رہے، انہیں رحم نہیں آیا۔ لیکن ہاں عزادارو، دشمن بھی اپنے ظلم کے ساتھ ایک دن کمزور پڑ جاتا ہے۔ چوتھے امام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، یہاں رہیں چاہے جہاں چلے جائیں، مدینے جانا چاہیں مدینے، کہیں بھی جانا چاہیں حکومت اسلامی میں جا سکتے ہیں۔ چوتھے امام نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے دوں گا۔ آتے ہیں، اپنی پھوپھی کو تلاش کرتے ہیں، پوچھتے پوچھتے اس کمرے میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر حضور جگہ پہ جہاں پر رکھا ہے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک چادر ہے جو زمین پہ بچھی ہوئی ہے، پوچھتے انتظار کرتے ہیں، جب ایک سر اٹھا، آواز دی یا امتی، اے میری پھوپھی جان، جناب زینب مخاطب ہوئی، اے پھوپھی آپ اس طرح سے اتنی کمزور کر جان، ارے یہاں جو قضا دی جاتی اتنی کم ہوتی ہے جسے ہم بچوں کو دے دیا بیٹا کیسی آنا ہوا تو بھی ہم سے کہا گیا کہ ہم آزاد ہیں، چاہے مدینے چلے جائیں چاہے یہاں رہ جائیں کہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب زینب کہتی ہے میرے نام جا کے یزید سے کہو کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں اسے پورا کرے، اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے۔ کہا جا کے اسے کہو کہ جو تبرکات ہم سے لوٹے گئے تھے سارے تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں، شہداء کے سر ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جب سے میرا بھیا گیا ہے میں تین کھول کے دل سے رو نہیں سکی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ فرض اعضاء کا اہتمام کیا جائے اور میں اپنے بھیا کا ماتم کروں۔ امام آتے ہیں، اپنی بات عزیز کے سامنے رکھتے ہیں، آخر کار امام کو اجازت مل جاتی ہے۔ ہاں عزادارو، میں جیسے فرش اعضاء بچھا شام کی عورتیں اکٹھا ہوئی، عزادارو کربلا کو پڑھ کے سنانا اور ہے، زینب نے کربلا کو آنکھوں سے دیکھا ہے، ارے وہ بی بی ہے جو کربلا کو سنا رہی ہے، جو کربلا میں موجود ہر مصیبت کو ہر ظلم کو نزدیک سے دیکھ رہے۔ آج کی ذاکرہ جناب زینب ہے، جناب زینب نے تبرکات منگوائی، جیسے جیسے تبرکات جناب زینب کے ہاتھ میں آتے تھے سر کو لیتی تھی، یہ کہتی تھی یہ سر علی اکبر کا ہے، ام لیلہ پڑھ کے لیتی تھی، بی بی رونے لگتی تھی۔ جیسے سر جناب قاسم کا آیا، جناب قاسم کی مظلومیت کے بارے میں کچھ جملے کہے، جناب ام فرما نے پڑھ کے آگے لے لیا، جناب اصغر کا سر آیا، ام رباب نے آگے پڑھ کے لے لیا۔ اس طرح سے تبرکات آتے تھے، بیویاں بچوں کو لیتی رہی، تبرکات آتے تھے، بیویاں لیتی رہی، اتنے میں سر آئے، ان کا کوئی لینے والا نظر نہیں آیا، تو شام کی عورتیں رو کے کہتی ہے کتنے مظلوم ہیں یہ بچے، کیا ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ جناب زینب نے پکڑ کے کہا ایسا مت کہو، ان کی
طرح سے چادریں اپنی ساری چادریں بھی جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو آواز دے پڑھ کے چادروں کو لیا. ایک آخر میں چادر چھوٹی سی رہ گئی. جناب زینب ہاتھ میں لیے رو رہی ہے, تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے. بیویوں نے کہا ماجرا کیا ہے, اس کے لینے والا کہاں ہے, کہاں ہے میری سکینہ جو ہم دن کہتی تھی اے پھوپھی اپنا ہم کا گھر جائیں گے, لیکن آج جب گھر جانا نصیب ہو رہا ہے, ارے ہماری سکینہ نہیں زندان شام میں سو گئی. یہ مجلس ختم ہوتی ہے, بہت گریہ ہوتا ہے, بڑی فریاد ہوتی ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ زندان شام سے نکل کے جا رہا تھا تو بار بار پلٹ کے زندان شام کی طرف دیکھ رہا تھا, بار بار پلٹ کے زندان شام کی طرف دیکھ رہا تھا. کیوں عزادارو؟ اس لیے کہ امام حسین کی ننھی بیٹی سکینہ زندان میں رہ گئی. وہ بیٹی جو بابا کو رات رات کو یاد کرتی تھی, وہ بیٹی جو بابا کی امانت تھی, ان کے گزرنے پر ہر بیوی کے لیے گناہ تھی. مگر عزادارو یہ قافلہ جب پڑھنے لگا تو جناب زینب ایک جملہ کا جناب سجاد سے, اے میرے لال ہم امین آباد میں جائیں گے, پہلے ہم کربلا جانا چاہتے ہیں. آخری جملہ زینب تمام کر دی, پہلے ہم کربلا جانا چاہتے ہیں. اے عزادارو مبشر سے یا بشیر سے کہا گیا کہ قافلے کا رو اردو کرو, تیزی سے کربلا کی طرف کر دیا جائے. یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھا. ارے جیسے ہی کربلا کے حدود میں داخل ہوا, بیویوں میں بحران برپا ہو گیا. ارے انہیں فرما کو اپنا قاسم یاد آ گیا, انہیں لیلا کو اپنا قبر یاد آ گیا, جناب زینب کو اپنا بھیا یاد آ گیا. یہی وجہ تھی کہ کربلا کے حدود میں جب جیلوں کے ٹوپے میں یہ قافلہ داخل ہوا تو بیویاں پہلے جو میری نہیں ہے, ارے روتے نے خود کو پہلے سے گرایا, کہتے جناب زینب ارے اپنے کو زمین پہ رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں حسین کی قبر پہ پہنچ گئے. اے میرے بھائیوں, آپ کی بہن زینب آئی ہے, بھائیوں کوفہ شام کے راستے کو طے کر کے آج آپ کے پاس آئی ہے. محمد و علی و حسین ماتم حسین